السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے، آج اس بات کو اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا بولتے ہیں۔ یہ نہایت غلط بات ہے، بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، داہنے، بائیں، تمام سمتوں اور مکان اور ہر زمان سے پاک ہے، برتر و بالا ہے۔ ان سب دشاؤں، پورب، پچھم، اتر، دکھن، اوپر، نیچے، داہنے، آگے، پیچھے، زمان و مکان کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، پورب میں ہے یا پچھم میں ہے، کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی تھا۔ کہاں تھا اور کیا تھا، اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تب وہ کہاں تھا۔ یوں ہی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اوپر کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے الفاظ سے بولنا صحیح نہیں ہے جن سے کفر کا شبہ ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بہرحال منع ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک کہتے ہیں کہ مالک نے چاہا تو ایسا ہوگا، یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سیدھی، سچی اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے، کیونکہ اس کا نام لینا سب سے اچھی عبادت ہے، اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام لینے اور سننے میں مزہ آنے لگے۔ سامعین کرام، آج کل لوگ بول چال میں بھی کفری باتیں بول جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کفری باتوں کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ عام لوگ بات چیت میں کفر کے شبد بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویروں کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا بہت دشوار ہے، لیکن ہم عوام بھائیوں کے لیے چند ہدایتیں بیان کر دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایمان سلامت رہے گا۔ با ادب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب اور تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ با ادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی اور بکے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ان پڑھ با ادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ خدا تعالی ہمیں تمام لوگوں کی، اللہ، اس کے رسول، اپنے والدین، استاد، علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ کہ ہنسی مذاق،
تفریح و دل لگی کی عادت مت بنائیے، اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے۔ خدا تعالیٰ، اس کی ذات و صفات، انبیاء کرام، فرشتے، جنت دوزخ، عذاب ثواب، نماز روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائیے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ بھی مذاق کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور سامعین کرام، بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جس کا بولنا اور خوشی کے ساتھ سننا کفر ہے۔ ان لوگوں اور ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلا سب دھرم سامان ہے، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے ہے دھرم بعد میں ہے، ہم پہلے فلاں ملک کے واسی ہیں اور مسلمان بعد میں، رام رحیم دونوں ایک ہیں، وید اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد و مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، یہ دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی، سب پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب کلمات خالص کفر، غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے، ان کے ووٹ لینے کے لیے بکتے ہیں، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے، اور غیر مسلم اپنے ہی دھرم والوں کو عام طور سے ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ دین، اور جن غیر مسلموں کے ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین ایمان بیچ کر بھی نہیں ملتا۔ اگر ان کو دینا ہوگا، آپ اچھے ہیں تو آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ کو ووٹ بھی مل جائے گا۔ پھر چند روز دنیا کے اقتدار، نوٹوں اور ووٹوں کی خاطر کیا اپنا ایمان بیچا جائے گا؟ اور چوتھی آخری بات یہ ہے سامعین کرام، مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہوئے ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مذہب اہل سنت بزرگوں کے روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت لازم ہے، اور مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، ان کی تعلیمات عین اسلام ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح ہمیں روزمرہ میں کفری باتوں کے کرنے سے بچنا چاہیے، اور جو باتیں بیان کی گئیں کہ اللہ پاک کو اوپر والا کہنا منع ہے، تو ان لفظوں کے بولنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اس طرح کے لفظ آپ بولیں، اگر بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود، تو یہ آپ اس طرح کے لفظ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہمارے بیان کرنے میں کوئی غلطیاں یا لغزشیں ہو گئی ہوں تو ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے طیب وسیلے سے معاف فرمائے۔ اور سامعین کرام، ان باتوں کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔